بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 27ویں پارے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مہمان آئے تھے فرشتے انسانی شکل میں، خوشخبری دی بیٹے کی، حیرت ہوئی، بتایا اللہ کی قدرت ہے۔ پھر پوچھا آئے کیوں ہو؟ فرمایا ایک نافرمان قوم جو انتہا درجے کی بے راہ روی کا شکار ہوئی ہے، اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا ہے۔ وہ قوم لوط ہے، اس کی ہلاکت کے لیے اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجے، ساری قوم ہلاک ہوئی۔ ایک مکرانہ بچہ جو اسلام پر تھا۔ پھر عاد اور ثمود اور فرعون، ان کا انجام کا تذکرہ فرمایا، کس طریقے سے فرعون غرق ہوا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ عاد پر کیسی تند و تیز ہوا چلی، ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئے۔ ثمود پر ایک چیخ آئی، پھٹ کے رہ گئے کلیجے ان کے۔ اللہ کی قدرت بہت ہے، بڑی ہے۔ زمین و آسمان کا نظام اس نے بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب کو فرمایا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کریں، ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا قرآن کی یہ بات ہے کہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، تو چونکہ کہنے والا بھی ایمان والا، سننے والا بھی ایمان والا، تو نفع ضرور ہوتا ہے، نفع ضرور ہوتا ہے۔ بس بات بھی صحیح ہو اور بات کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو اور بات کہنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، اور نیت بھی اور جذبہ بھی ٹھیک ہو، تو اس نصیحت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور سامنے والے کے اندر اگر طلب ہوگی تو انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے انس اور جنس کی تخلیق اور اس کی زندگی کا مقصد بتایا، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ عام طور پہ آدمی اپنی زندگی کے مقصد سے کیوں فراموش کر بیٹھتا ہے؟ معاش کے چکر میں، معاش کے چکر میں۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا رزاق اللہ، رزاق اللہ۔ اور عملاً تم اس زندگی سے گزر کے آئے ہو جہاں تم نے اللہ کی رزاقیت کا تجربہ کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، رحم میں تھے، اندھیرے میں تھے، جھلنی میں تھے۔ بتائیے وہاں غذا کس نے پہنچائی ہے؟ کیوں زمین و آسمان کے کارخانے میں بھول جاتے ہو کہ رزاق اللہ؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ تو آدمی اپنی زندگی کا مقصد کیوں بھول بیٹھتا ہے؟ اسے معاش کی فکر ہوتی ہے، رات دن اسی چکر میں ہوتا ہے، بھول ہی جاتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی اس رخ پہ ڈالتا ہے، اسی رخ پہ کہ بیٹے اچھا کمانا ہے، بس یہ کوئی نہیں پتا پیدا کیوں ہوئے۔ اور اس پیدا کرنے والے ذات کا حق ہے کہ وہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ خود نہیں آئے، اس کے چاہنے سے آئے، اور دنیا سے خود نہیں جائیں گے، اس کے چاہنے سے جائیں گے۔ نہ چاہیں پھر بھی جانا پڑے گا، آئے بھی اسی کی مرضی سے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے۔ اسے حق ہے کہ بتائے کہ تمہارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی۔ ایک تو اللہ کی بندگی میں ہوتی جو براہ راست ہوتی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، یہ براہ راست اللہ کی بندگی۔ دوسری زندگی کے اندر، بازار میں، تجارت میں، لین دین میں، مزدوری میں، اس کے اندر بھی اللہ کی بندگی کہ یہ سارے کام یوں کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ انہی بازاروں میں بھی اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، انہی سڑکوں پر بھی اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، انہی فیکٹریوں کارخانوں میں بھی اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے کہ اس کو یوں کرو جیسے اللہ کی رضا ہے، جس میں اللہ کی چاہت ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ زندگی بھی عبادت، مسجد کی زندگی بھی عبادت، وہاں بھی بندگی، یہاں بھی بندگی۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ طور ہے، سورہ طور کئی سارے قسمیں کھائیں، اور پھر فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت واقع ہوگی، قیامت واقع ہوگی، عذاب آئے گا۔ اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، جنتی نعمتوں میں ہوں گے، مسیحیوں پہ ٹیک لگائے ہوں گے، مشروبات پی رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں ارد گرد گھومتے پھر رہے ہوں گے جیسے چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے، اور جھپٹ کے ایک دوسرے سے مشروبات پی رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا یہ سارا انعام تم پر کیوں ہوا؟ فرمایا ہم دنیا میں غافل نہیں تھے اس دن سے، ہم اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج اس کا صلہ، آج اس کا انعام، اس کا یہ بدلہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے۔ جو گستاخی کیا کرتے تھے نا آپ، ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اہل باطل بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کو کہا کرتے تھے کاہن ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں، کم عقل ہیں،
یہ ساری باتیں اہل دین کے ساتھ، حضرات انبیاء کے ساتھ بھی اہل باطل